اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے مسلمانوں پر بھی جلد ہی آسمان سے پتھروں کی بالکل ویسی ہی بارش ہونے والی ہے جیسے بہت سالوں پہلے لوط علیہ السلام کی قوم پر کی گئی۔ جی ہاں، کیونکہ پاکستان کے مسلمانوں کے کارنامے بھی بالکل ویسے ہی ہیں، ان کے قوانین بالکل ویسے ہی ہیں جیسے لوط علیہ السلام کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل کیے گئے عذاب کے بارے میں تو پتہ ہوگا کہ باقی قوموں پر صرف ایک عذاب نازل کیا گیا، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پر ایک سے زیادہ عذاب نازل کیے گئے۔ اگر آپ مسلمان ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ اگر نہیں پتہ تو قرآن پاک سے اس چیز کی رہنمائی لیجئے، آپ انٹرنیٹ سے بھی اس چیز کی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں 2018 میں نون لیگ کی حکومت کا آخری دن، جس دن انہوں نے 100 قانون پاس کیے بغیر پڑھے اس پر مہریں لگا دی، ان کو جاری کر دیا گیا اس ٹھپا مار حکومت نے، جس میں ایک قانون ٹرانسجنڈر کا تھا۔ ٹرانسجنڈر یعنی ایک جنس سے دوسری جنس میں تبدیل ہونا، جس کے تحت کوئی بھی بندہ یا بندی نادرا کے آفس میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں میں پہلے مرد تھا، اب مجھے فیل ہو رہا ہے میں عورت بن گیا ہوں، تو نادرا کا نمائندہ اس چیز کا پابند ہے بغیر کسی چیز کے تحقیق کیے، بغیر کسی میڈیکل رپورٹ کے وہ اس کی جنس تبدیل کر کے اس کو نیا شناختی کارڈ جاری کر دے۔ اگر کوئی عورت کہتی ہے تو وہ نادرا اس چیز کا پابند ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے اس کو مردوں والا شناختی کارڈ جاری کر دے۔ یہ ہو رہا پاکستان میں۔ پاکستان جیسے اسلامک کنٹری میں اس ایکٹ کے اکارڈنگ کوئی بھی جا کے کسی بھی وقت اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے۔ اس کے اکارڈنگ 3 بچوں کا باپ اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے میں تو مرد تھا مگر اب مجھے لگتا ہے میں عورت بن گیا ہوں، تو نادرا اس چیز کا پابند ہے، اس کو عورتوں والا شناختی کارڈ جاری کر دے اور اس کی باقی کی زندگی عورتوں کی طرح گزرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے اپنی جنس تبدیل کروا کے لڑکیوں کے ہاسٹل میں داخلے لے سکتے ہیں، ان کے ساتھ جنسی تعلقات بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، اس ایکٹ کے اکارڈنگ عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ایک خاندان ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک خاندان ایک عورت اور ایک مرد پر مشتمل ہو، خاندان مرد مرد اور عورت عورت پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ اور یہودی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان پر یہ غلیظ اور یہ گندہ ایکٹ رکھا جائے، پاس کیا جائے، قانون نافذ کیا جائے یہ والا۔ یہ محض باتیں نہیں ہیں۔ لاہور میں 2 لڑکیوں نے آپس میں شادی کر لی، پچھلے دنوں کی بات ہے۔ کل کا اخبار اٹھا کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 20 سالہ نوجوان نے 19 سالہ نوجوان سے شادی کر لی۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، ہم نے اجازت دی ہے اس چیز کی۔ کوٹ مومن کی ایک لیڈی کانسٹیبل جو ہے تھی مرد، عورتوں کا کاسٹیوم اس نے پہن رکھا تھا، اس کے پاس شناختی کارڈ بھی عورتوں کا تھا، اور پتہ تب چلا جب اس نے درجنوں عورتوں کو جنسی تعلقات قائم کرنے پر مجبور کیا، پھر جا کے لوگوں کے سامنے یہ بات آئی۔ اور ایک اور بندہ 3 بچیوں کا باپ اٹھا اور اس نے جا کے نادرا میں جا کے اس نے اپنی جنس تبدیل کروا لی، وہ کہتا ہے میں پہلے مرد تھا اب میں عورت ہوں۔ تو بتائیں ان 3 بچیوں کا باپ کون؟ یہ بات آج کم یہ کارنامے جو ہو رہے ہیں نا یہ چھپ چھپ کے ہو رہے ہیں، کم لوگ کر رہے ہیں۔ اگر اس چیز کے خلاف، اس قانون کے خلاف آواز بلند نہ کی گئی تو پھر سرعام ہوں گے، آپ کے گھروں میں ہوں گے، آپ کے محلے میں ہوں گے، پھر آپ اس چیز کو روک نہیں سکیں گے۔ آج آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کو دبائیں، یہیں پر اس قانون کو ختم کروایا جائے۔ یوں کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اب ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ قوم لوط میں عذاب جب نازل ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ایک دن شیطان ان کے پاس گیا اور کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تم مہمانوں سے نجات حاصل کر لو، میں تمہیں ایک ترغیب دیتا ہوں، جب بھی تمہارے گھر کوئی مہمان آیا کرے تو تم زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو،
پہلا کام اس نے خود کیا، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا اور اس نے چند لڑکوں کو ساتھ لیا اور پہلی مرتبہ یہ کام کیا، یہ بدفعلی کا کام اس نے کیا۔ پھر قوم لوط کے لوگ اس قدر اس چیز کے عادی ہو گئے کہ جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا تو وہ بدفعلی کیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ قوم لوط میں صرف وہ بدکار لوگ تھے، وہ گناہ گار لوگ تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں بہت سے زاہدین بھی تھے، بہت سے پرہیزگار تھے جو پورا سال روزہ رکھا کرتے تھے، جو ایک اللہ کو مانتے تھے، مگر وہ اس قدر پرہیزگار تھے کہ اپنی بینائی کے ہوتے ہوئے بھی اندھے تھے، اس کا استعمال نہیں کرتے تھے، غلط چیز کو دیکھ کر اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تھے، اس کو نہیں روکا کرتے تھے، جو قوت سماعت رکھتے تھے مگر بہرے تھے، جو گناہ کو سن کر بھی، غلطی کو سن کر بھی اس چیز کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تھے، جو زبانوں کے بولنے کی قوت رکھتے تھے مگر بولا نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ تھے اس قوم میں، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوا، جب ان پر پتھر برسائے گئے تو وہ پتھر لگے بھی سب سے پہلے انہی زاہدین کو۔ آج ہم جو خاموش بیٹھے ہیں، ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، ہمارے سامنے پوسٹ آتی ہے، ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، تو وہ دن دور نہیں جب تم پر بھی اللہ کی طرف سے ویسے ہی پتھروں کی بارش کی جائے گی جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر کی گئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے سارے بندے مسلمان نہیں تھے، وہ امتی نہیں تھے، مگر تم تو امتی ہو، اس چیز کا ہی لحاظ کر لو، شرم کر لو، تم اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہو۔ پاکستان میں ڈاکٹرز باقاعدہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ببلی جی بیٹھی ہوئی ہیں جو اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کچھ غلط نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہم مردوں میں مرد اور عورتوں میں عورتیں ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں، ان کے پاس باقاعدہ فتوے بھی ہیں۔ 2018 میں پاس کیے گئے اس قانون میں اب تک تقریباً 27,000 لوگوں نے درخواستیں جمع کروائیں، جس میں 15,000 مردوں نے درخواستیں جمع کروائیں کہ ہم مرد تھے اب عورت بن گئے ہیں، جنس تبدیل کر کے نادرا نے ان کو شناختی کارڈ جاری کر دیا، اور 12,000 عورتوں نے درخواستیں جمع کروائیں ہم تو عورت تھے مگر اب مرد بن گئے، اور نادرا نے ان کو شناختی کارڈ جاری کر کے دے دیا۔ اتنی بڑی چھلانگ تو امریکہ نے بھی نہیں لگائی کہ وہ کہے کہ 3 بچیوں کا باپ آئے منہ اٹھا کے وہ کہے کہ میں مرد تھا اب عورت بن گیا ہوں اور اس کو شناختی کارڈ جاری کر کے دے دیا جائے۔ بھارت میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، بھارت نے بھی یہ قانون پاس کیا ہے، مگر اس نے سوچ سمجھ کے کیا، اس نے 4 بندے رکھے ہیں، ایک ڈاکٹر، ایک وکیل اور 2 اور بندے ہیں جو اس چیز کا معائنہ کرتے ہیں، کیس چلتا ہے، اس کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد پھر جا کے اس کو شناختی کارڈ جاری کر کے دیا جاتا ہے، مگر ٹھپا مار حکومت نے، نالائق حکومت نے پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی اور جاری کر دیا یہ۔ اور جاری کرنے کے بعد لوگوں نے نہ صرف درخواستیں دیں، اگر آپ اب بھی اس ویڈیو کو پاس کریں اور دیکھیں انٹرنیٹ پر تو آپ کو میجورٹی ملے گی اس چیز کی کہ جو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مرد کا مرد کے ساتھ شادی کرنا کچھ غلط نہیں ہے۔ پاکستان میں عورت کا عورت کے ساتھ شادی کرنا کچھ غلط نہیں ہے، اس چیز کو ہم نے پروموٹ کیا ہے۔ جی چپ کر کے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے کہنے سے کیا ہونا ہے، ہمارے کرنے سے کیا ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، کل یہ فتنے یہ فساد آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے گا، وہ دن دور نہیں جب آپ کے بیٹے نے اٹھ کے ایک لڑکے سے شادی کر لینی، پھر بتانا آپ کیا کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ طاقت رکھتے ہیں اس چیز کی کہ یہ قانون تبدیل کروایا جائے۔ پورے پاکستان میں صرف جماعت اسلامی کھڑی ہوئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے اور اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ یہ قانون دراصل خواجہ سرا کے لیے تھا کہ ان کے تحفظ کے لیے تھا کہ ان کو تحفظ دیا جائے، ان کو بھی ایک نیشنلٹی دی جائے، لیکن لوگوں نے اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ تربیتوں میں کمی ہے، ان کو پتہ نہیں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اگر بچے کے بایو میں یا بچی کے بایو میں مارکس کم آ جائیں تو پیرنٹس ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی ان کو اس چیز سے وہ اپنے بچے کا مستقبل نہیں دیکھ رہے کہ کل ان کے گھروں میں کیا ہونے والا ہے، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے اس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ آج آپ اس چیز کو بند کریں، ورنہ آپ لوگوں نے تو مر جانا، ہو سکتا ہم پہلے مر جائیں،
جب یہ چیز سر عام ہو تو وہ جا کے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے کہ ہم بول سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے، ہم سب کچھ کر سکتے تھے، مگر پھر بھی خاموشی سے رہے، ہم اپنی آخرت سنوارنے میں لگے رہے۔ ایسے آخرتیں نہیں سنورتی۔ اپنے بچوں میں آگاہی پیدا کریں اس چیز کی کہ یہ غلط ہے، خود اٹھیں اور روکیں۔ اگر آپ سب ایک ہو جائیں تو ایک ہفتے میں، ایک رات میں یہ قانون ختم ہو سکتا ہے، یہ بند ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے یہ قانون، لیکن تبھی ہو سکتا ہے جب آپ یہ خود کریں گے، کسی اور نے آ کر یہ کام نہیں کرنا۔ کچھ لوگ تو بالکل چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، کہ ہم نہیں کریں گے، ہمارے کرنے سے کیا ہونا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے ماڈرن ہو گئے ہیں جو اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پر جا کے لوگوں کے انٹرویو چیک کریں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی غلط نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ محض باتیں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر رخسانہ جب بھی کہتی ہیں کہ لاہور میں ایک ڈاکٹر کے پاس ایک کیس آیا، 7ویں کلاس کا بچہ تھا جو کہتا تھا کہ میں لڑکا ہوں مگر مجھے لڑکی بننا ہے۔ پیرنٹس ڈپریشن کا شکار تھے۔ جب اس بچے کی ڈیلی روٹین چیک کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ بہت سالوں سے ایک ایسے کارٹون دیکھ رہا ہے جس میں سپر پاور کے ذریعے لڑکا لڑکی بن جاتا ہے اور لڑکی لڑکا بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ بھی یہ چاہنے لگا۔ اور باقاعدہ اس نے سوشل میڈیا پر ایسی تنظیموں سے رابطے کر رکھے تھے، جوائن کر رکھا تھا، جو کہتی تھیں کہ اگر آپ لڑکا اور لڑکی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں جوائن کیجیے۔ پاکستان کے صحافی، اینکرز، جن کو یہ پتہ ہے عمران خان نے کیا کیا، مریم نواز نے کیا کیا، عامر لیاقت نے کیا کیا، ان کو سب کا پتہ ہے، منشیات کہاں فروخت ہو رہی ہیں، کیا فیشن چل رہا ہے، ان سب کو پتہ ہے۔ لیکن کسی نے 2018 میں پاس کیے گئے اس قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ بالکل ویسے ہی جیسے لوط علیہ السلام کے لوگ تھے، پرہیزگار تھے، جو خاموش ہو جاتے تھے سن کر، دیکھ کر۔ اگر ایک اینکر 2 انٹرویو بھی ریکارڈ کرتا یا لوگوں کو ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتا ہے جس سے لوگوں کو آگاہی ہوتی کہ یہ غلط ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، تو یقین مانیں یہ تبدیلی آ سکتی تھی، یہ قانون بدل سکتا تھا اب تک۔ اب اس چیز کو 4 سال ہو گئے اس قانون کو پاس ہوئے ہوئے، مگر 70% لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اپنے ارد گرد میں لوگوں کو بتائیں، اور آپ پر جہاد فرض ہے، اس کے خلاف جہاد کریں، اس قانون کو تبدیل کروائیں۔ جزاک اللہ۔